الحمدللہ رب العالمین وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو ایک برے عقیدے کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو کہ کنروں کے بارے میں، جو ہجڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک برا خیال لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ بھئی کنر کی دعا وہ قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے ان کی دعا لینا چاہیے، بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ اس کو غور سے سنیں۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق، یہ انسان ہے۔ اب انسانوں میں سے ایک جنس تو مردوں کی ہے، ایک جنس عورتوں کی ہے، اور ایک جنس یہ ایسی ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اسے عربی میں مخنث کہا جاتا ہے اور اردو کے اعتبار سے خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر یہ کنر اور ہجڑے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ان کے اندر عجیب قسم کی حرکت اور عجیب قسم کی نزاکت رکھ دی ہے کہ ان میں ایک حرکت بھی ہوتی ہے، عجیب قسم کی یہ حرکت کرتے رہتے ہیں اور نزاکت سے باتیں کرتے ہیں، نزاکت سے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، نزاکت سے چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ رکھی ہے۔ اب آپ ان میں سے بعض لوگوں کو ٹرین، بس، اسی طریقے سے یہ بازار یا روڈ وغیرہ پر آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ یہ لوگوں سے پیسہ مانگ کر انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں، اور جس جگہ شادی بیاہ وغیرہ کا جو موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے یا بچے کی خوشی ہوتی ہے، خصوصاً لڑکے کی جو خوشی ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہاں پر آ کر وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے وہ پیسے مانگا کرتے ہیں۔ تو وہاں ایسی جگہوں میں جب یہ آتے ہیں اور یہ جو پیسے وغیرہ جو مانگا کرتے ہیں، تو لوگوں کے اس میں یہ خیال ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے ان کی دعا لے لو، ان کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ اور بعض لوگوں نے تو اپنے آپ میں یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان میں جو یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کے اندر جو نزاکت، یعنی مرد اور عورت دونوں علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ جو عیب ہے ان کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو دعا کے معاملے میں اختیار دے دیا ہے کہ ان کی دعا بھی قبول کی جائے گی، ان کی بد دعا بھی قبول کی جائے گی، اس لیے ان کی دعا لے لو، ان کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ تو گویا کہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک غلطی کی، ایک عیب کی نسبت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخلیق میں غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخلیق میں یہ عیب پیدا ہو گیا۔ بھئی جیسے دنیا میں کوئی برانڈیڈ کمپنی ہو، وہ برانڈیڈ کمپنی ہو، جیسے جوتے کی ایک برانڈ ہے، وہ جوتے کی ایک برانڈ کی کمپنی ہے جو جوتا تیار کرتی ہے، اور جن کی قیمت 7-7 ہزار، 8-8 ہزار، 10-10 ہزار ہوا کرتی ہے۔ اب اگر کمپنی کی طرف سے بھئی جوتے میں کوئی نقص آ جائے، کوئی عیب آ جائے، تو اب وہ جو ان کی ویلیو 10-10 ہزار ہے، 5-5 ہزار ہے، وہ ویلیو ایک ہی میں گر جائے گی، فوراً وہ گرے گی، اور مارکیٹ میں اب اس کی قیمت 700-800 روپے ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عیب پیدا ہو گیا۔ اب ہمارا بھی یہ عقیدہ اس طرح سے یہ خیال کرنا کہ ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ان کی دعا لینا چاہیے، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، یہ تو گویا کہ ہمارا عقیدہ، اور یہ ہمارا عقیدہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخلیق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدائش میں نعوذ باللہ یہ عیب ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنی کمی کا احساس کرتے ہوئے ان کو اس بات سے نواز دیا کہ ان کی دعا بھی قبول کی جائے گی اور ان کی بد دعا بھی قبول کی جائے گی، اس لیے ان کی دعا لے لو اور ان کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک برا عقیدہ ہے، یہ ایک برا خیال ہے۔ اس طرح کے برے عقیدے یہ مسلمانوں میں ہونا نہیں چاہیے۔ بھئی حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کہ 3 دعوات مستجابات
دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدی علی ولدہ، کہ ایک تو مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا اور ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور کسی حدیث میں مریض کا بھی ذکر ہے، تو بھئی کوئی مسافر ہے، کوئی سفر میں ہے، ایک شخص سفر میں ہے، وہ مسافر ہے، تو اب ان کی ضرورت کو پورا کر کے، بھئی کسی مسافر کی ضرورت کو پورا کر کے ان کی دعا لینا چاہیے، نہ کہ آپ ان کو پریشان کرنے لگ جائیں اور وہ آپ کو بد دعا دے۔ تو اس طرح سے ان کی مسافر کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ان کی دعا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھئی مظلوم ہیں، بھئی اب جس پر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، ایک آدمی جس پر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے وہ مظلوم ہے، تو آپ کی اس کی مدد کرنا چاہیے، نہ کہ اور اس کی دل شکنی کریں آپ کہ وہ آپ کو بد دعا دیں۔ تو اس کی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور اس کی مدد کر کے اس کی دعا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، کہ بھئی باپ کی خدمت کر کے، ان کی بات مان کے، ان کی فرما برداری کر کے تو ان کی دعا لینا چاہیے، نہ کہ ان کی بد دعا سے ان کی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھئی کوئی مریض ہے، وہ ہسپتال وغیرہ میں ایڈمٹ ہے یا گھر میں بستر پر پڑا ہوا ہے، تو آپ ان کی عیادت کرنے جائیں اور ان کو تسلی دیں، تو ان کی عیادت کر کے ان کو تسلی دے کر اور کسی طور پر ان کی مدد کر کے بھئی ان کی دعا لینا چاہیے، نہ کہ آپ ان کو پریشان کرنے لگ جائیں، ان کو کسی بات سے خوف زدہ کر دیں کہ وہ دعا دینے کی بجائے آپ کو بد دعا دے۔ تو اس طریقے سے بھئی یہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی دعا لینا چاہیے اور ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، نہ کہ بھئی کنر وغیرہ اور ہجڑے وغیرہ کے بارے میں تو کوئی ایسا ذکر موجود نہیں ہے کہ بھئی ان کی دعا لے لو اور ان کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ تو یہ لوگوں میں جو یہ برا خیال جو پایا جا رہا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔